بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام عبد تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ آپ سے پہلے صرف 5 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ آپ کا جسم لاغر، رنگ گندمی، سر تا کانوں تک نہایت نرم و خوبصورت زلفیں تھیں۔ آپ زلفوں کو اس طرح سنوارتے کہ ایک بال بھی بکھرنے نہ پاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سمیت ہر بڑے غزوہ میں شرکت کی اور تمام جنگوں میں جانبازی و پامردی کے ساتھ سرگرم پیکار رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اپنے علم و فضل کے لحاظ سے تمام دنیا اسلام کے امام تسلیم کیے گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام خاص میں شامل تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا، سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور عصا لے کر آگے چلنا آپ کی مخصوص خدمت تھی۔ اس خدمت گزاری کے ساتھ ساتھ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے تھے کہ 70 صورتیں میں نے خاص محبت وحی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے سن کر یاد کی ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں جن کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کب، کہاں اور کس بارہ میں اتری ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس عہد نبوت کا جمع کیا ہوا ایک مصحف بھی تھا جس کو وہ نہایت عزیز رکھتے تھے۔ قرآن پاک کی تفسیر اور مناسب موقعوں پر برجستہ آیات قرآنی کی تلاوت میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ قرات میں غیر معمولی کمال حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے وقت نہایت مؤدب، متین اور سنجیدہ بن جاتے تھے اور اس طرح نقشہ کھینچتے کہ گویا سامع خود حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بحر علمی و ملکہ اجتہاد کے تمام صحابہ کرام معترف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں باقاعدہ حدیث، فقہ اور قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کی درسگاہ میں شاگردوں کا بڑا مجمع رہتا تھا۔ سنت نبوی کی پیروی کے شوق نے آپ کی اخلاق اور طرز معاشرت میں ایک گونا حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم و محامد کی جھلک پیدا کر دی تھی۔ ایک بار کوفہ میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں لوگوں نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ متقی، پرہیزگار، با اخلاق، نرم دل والا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک میرا بھی یہی خیال ہے، بلکہ تم نے جو کچھ تعریف کی میں ان کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پڑھا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ 32 ہجری میں جب کہ آپ کا سن مبارک 60 برس سے متجاوز ہو چکا تھا اور سفر آخرت کا یقین ہو گیا، تو آپ نے حضرت زبیر اور ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر اپنے مال و اسباب اور اولاد نیز خود اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق مختلف وصیتیں فرمائیں اور 60 برس سے کچھ زیادہ عمر پا کر 32 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔